نہیں کیے کہ جو قرآن کی آیت سے دوسرے لوگوں نے استعمال نہیں کیے. اس قرآن کی آیت کی دنیا میں جس نے بھی تفسیر کی ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. جتنے آپ کہیں میں آپ کو حوالے دے دوں گا. آپ کو مودودی صاحب کا ڈاکٹر اسرار کا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ ان کو معتبر سمجھتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں. اب کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی احمدی مسلمانوں نے ہمیں پرووک کیا یا یوں کیا یا وہ کیا. یہی بات وہ آپ سے کرتے رہے بھئی اگر میں نے 2 دفعہ کہا ہے ایجوکیشنل پرپز کے لیے کہا ہے, اور قرآن کی آیت سے مراد یہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ مجھے ان 11 مہینوں میں ٹک ٹاک پہ ہزاروں گھنٹے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع کے اوپر ڈیبیٹ سنی ہے. کیا کبھی کسی ایک مسلمان نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے استدلال میں؟ وائی ناٹ؟ اگر میں آپ کو دکھا دوں تو پھر مان جائیں گے؟ پھر مان جائیں گے آپ؟ میں نے نہیں مانیں گے آپ. پھر وہاں پتلی گلی سے نکل کے تو ساتھ والے بازار میں چلے جائیں گے. اتنا ہی ہونا ہے. بات کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں سنے. آپ نے اگر نہ سنے ہو, آپ کے نہ سننے سے تو کوئی ثبوت نہیں ہے جی میں نے نہیں سنا. آپ کا نہ سننا تو کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے. آپ نے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی نہیں سنے ہوئے تھے مجھے لگتا ہے. اگر میں آپ سے گزارش کروں, اچھا افضل فریح صاحب سچ بولیں, آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے سنے ہوئے تھے یہ الفاظ ان کے منہ سے؟ سچ بولنا ہے. نہیں میں نے نہیں کبھی سنے. نو, یہی بات ہے. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہ کہا ہی نہیں. وہ آپ کو آڈیو پلے کر دی ہے, پورا ویڈیو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ان کی. جس نے بھی قرآن کی بات سنے افضل صاحب, جس نے بھی قرآن کی اس آیت کی تفسیر کی ہے نا, دنیا کی ہر تفسیر میں دنیا کے ہر عالم نے یہی الفاظ استعمال کیا. کیونکہ لوگوں کو بتانا تو ہے نا کہ بھئی کیا الزام وہ لگا رہے تھے. یہی مقصد تھا لطیف میر صاحب کا. نیت اللہ جانتا ہے, اعلیٰ مال و بالنیات. آپ لوگوں نے جو بعد میں ڈرامہ کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اوپر گند بولا, آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں گند بولا, وہ سب ناجائز تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو, تقویٰ سے بہت دور ہے. آپ لوگ تقویٰ سے, ایمان سے بالکل دور پار کہیں موجود ہیں. جان بوجھ کر ایک جعلی موقف بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. دیکھو جی احمدی تو کرتے ہی گستاخی ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کے اپنے اقبال کے مطابق وہ ایجوکیشن پرپز کے لیے بتا رہے تھے. جب آپ نے انہیں منع کیا, انہوں نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے, صرف اتنا بتایا ہے کہ بھئی اس کی تفسیر میں سب نے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے ہیں بس. اس کے علاوہ وہ لفظ تو دوبارہ نہیں بولا. اور میں 50 انسٹنسز آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ کی ہی لائف میں. اس کے بعد یہ الفاظ بار بار بولے گئے حضرت مریم کے بارے میں, حضرت عیسیٰ کے بارے. سمجھے بات؟ تو یہ صرف ایک ڈرامہ ہے جو کر کے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں جی احمدیت تو ہیں ہی شاطر, احمدیت تو گستاخ ہی کرتے ہیں. اور وہی بات جب اپنے میں نکل آئی وہ ایجوکیشنل بن گیا. وہ احمدی بھی ایجوکیشنل بن گیا. بعد میں اس نے وہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے وہ سارا 6 گھنٹے بیٹھ کر وہاں ڈرامہ کیا گیا اور کچھ بھی نہیں تھا. جی کریں بات. اچھا آپ لگتا ہے مصروف ہے. جو بھی آپ کو اعتراض ہو, جس پر بھی مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں ہو, کسی احمدی نے کہا ہو, آپ اعتراض کریں. آپ ہم سے پوچھیں آگے بھئی یہ لفظ فلان استعمال کیا. اس دن آپ نے 2 مثالیں دی. ایک مثال آپ نے یہ دی جی حضرت صحابہ کے بارے میں شراب کی آپ نے بات کی. اگر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں نے آپ کو مثال دی, وہ ختم ہوگی. آپ کا اعتراض کہاں رہا؟ یا تو ڈاکٹر صاحب کو بھی مان لیں کہ انہوں نے گستاخی کی, کہا حضرت علی نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی. نہیں, وہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے تھا. وہ ایجوکیشنل کے لیے کریں تو ٹھیک ہے. احمدی مسلمان ایجوکیشنل کے لیے کرے خراب ہے. جی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہہ دیا. مودودی صاحب نے وہ اس کا ترجمہ ہی ان پڑھ کیا ہوا ہے اپنی ترجمے کے اندر. ڈاکٹر اسرار صاحب کا پڑھ لیں, وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے امیوں میں سے رسول بھیجا ہے, انہوں نے کہا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. اب وہ جناب گستاخی نہیں رہی کیونکہ وہ اپنے بابا جی نے کی ہوئی ہے, ہمارے بزرگ نے کی ہوئی ہے. وہ گستاخی نہیں, وہ ایجوکیشنل پرپز ہو گیا. وہی الفاظ آپ کے سارے بزرگ استعمال کریں, وہ ایجوکیشنل پرپز. احمدی کریں تو احمدی مذہبی شاطمیت پر مبنی ہے, وہ سارا سیاپا شروع ہو جاتا ہے. تو اس فرق کو سمجھیں, اس کانٹیکس کو. آپ کو وہاں فٹافٹ کانٹیکس یاد آ جاتا ہے جب ڈاکٹر اسرار صاحب کی مودودی صاحب کی باری آتی ہے, اور یہاں کانٹیکس بالکل کاٹ دیتے ہیں. آپ لوگوں کو غلط تاثر دیتے ہیں. نہیں جی وہ لطیف میر صاحب تو بار بار حرامزادہ لفظ استعمال کر رہے تھے, جب اصل بات آپ کو بھی بھول گئی. خود افضل وڑائے صاحب جو 6 گھنٹے اس پر چیخ کر لوگوں کو بتاتے رہے, ہائے گستاخی ہو گئی, پڑھ لو گستاخی کر گئے. آج آپ کو بھی بھول گیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. اس قدر سخت آپ نے منفی پراپیگنڈا کیا کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا بھی وہ تو نعوذ باللہ پڑھ رہے تھے, اور یہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے تھا, نیت گستاخی کی نہیں تھی. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہایاں کریں, اور اس کے بعد ٹھنڈا دماغ سے اوپر کمبل اوڑھ کر سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. کیا میں واقعی کوئی اللہ کو کی محبت میں, خدا تعالیٰ فرماتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ کی محبت کے لیے کر رہے ہیں, رسول کی محبت میں کر رہے ہیں, تو کیا آپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں جی مجھے فلانا نے بیان کر دیا ہے. بھئی جس طرح کی آپ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر ہمارے قبر کو گالیاں دلواتے ہیں, رسول اللہ کی بیٹی کو گالیاں دلواتے ہیں, سید زادی کو, نصرت جہاں بیگم کو,
تو وہ تو رسول جانے اور آپ جانے حوض کوثر پر پہنچیں گے تو ان کی بیٹی ساتھ کھڑی ہوگی، تو وہ آپ سے پوچھے گا بھائی میری بیٹی کو تم اس کے اوپر گند اچھالنے کا موقع تم دیتے تھے، ادھر آؤ میں تمہیں پلاتا ہوں زہر کا پیالہ. سمجھ آئیے بات کی؟ جب صحابہ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوگا نا، تو رسول اللہ نے پوچھا بھی یہ تو میرے صحابی ہیں، انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا تمہارے بعد یہ کیا کرتوتیں کرتے رہے ہیں، یہ جہنمی ہیں، ان کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اگر اس طرح کے ماحول کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، لیکن کوئی ایک انسٹنس بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے توہین کی غرض سے کہیں کوئی بات لکھی ہے. جہاں بھی لکھا ہے وہ مخالفوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہزاروں من گند اچھالا ہوا تھا، اس کی ایک مثال ان کو دی ہے کہ تم اگر اس کو سمجھتے ہو کہ اس کے اوپر اس میں یہ غلطیاں ہیں اور تمہارا نجات دہندہ اصل میں یسوع ہے، تو یسوع کے بارے میں تو تمہاری بائبل میں یہ لکھا ہے، اس کے بارے میں تو تمہارے یہ عقائد ہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام کی وجہ سے وہ نجات دہندہ نہیں ٹھہرتے، نیک نہیں ٹھہرتے، تو یہ یسوع کیسے ہمارا نجات دہندہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو یہ باتیں لکھی ہیں. داؤد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو یہ باتیں لکھی ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں. تو جان بوجھ کر غلط تاثر لوگوں کو دینا ایسی پبلک کو جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ مطالعہ نہیں کرتے، جو مطالعہ کرتے ہیں ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ جناب ایجوکیشنل پرپز کے لیے کسی بات کو بیان کرنے میں اور گستاخی کی نیت سے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے میں فرق کیا ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو فرق کو سمجھیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. کوئی احمدی مسلمان، آپ اگر رسول اللہ کو ننگی گالیاں دے سکتے ہیں نا، آپ سوچ سکتے ہیں بھی میں رسول اللہ کو ایک دن بیٹھ کے بڑی گندی گندی ننگی گالیاں دوں گا. اگر آپ یہ نیت کر سکتے ہیں نا کہ ہاں افضل بڑھائے ایسے کر سکتا ہے، تو پھر احمدیوں کے بارے میں بھی سوچ لیں. ورنہ ہم مسلمان ہیں، یہاں ہم دن رات اس لیے بیٹھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، قرآن کو، دین اسلام کو بلند کیا جائے. اگر رسول اللہ کو گالیاں ہی دینی ہو ہم نے یا حضرت عیسیٰ کو، انبیاء کو گالیاں ہی ہم نے دینی ہو، تو ہمارا منہ پکڑا ہوا ہے. آپ پکڑ سکتے ہیں میرا منہ؟ اگر میں ننگی گندی گالیاں دینا چاہوں، کوئی نہیں پکڑ سکتا. یہ دادا جی کی آئی ڈی ہے، بھگوان کی آئی ڈی ہے، ننگی گالیاں رسول اللہ کو انہوں نے دی ہیں. ان کے ساتھ آپ کے علامے فہمے ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں، ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں ان کے خلاف نکلا. یہ جو ڈرامے بازیاں جماعت احمدیہ کے خلاف ہو رہی ہیں نا، ایک لفظ مجھے دکھا دیں مفتری مبشر کے ساتھ بیٹھ کر جب اس نے رسول اللہ کو ننگی گالیاں دی ہیں دادا جو والی آئی ڈی نے، ایک لفظ آپ کے کسی علامے نے نکالا ہو، آپ نے نکالا ہو، آپ کے پوری کی پوری جتنی بھی سوشل میڈیا کی جو جنتا ہے، ایک لفظ اس کے خلاف کسی نے بولا ہو تو مجھے بتائیں. اس سے پتا چلتا ہے یہ جھوٹی غیرتیں ہیں جو دکھائی جاتی ہیں، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں جو کی جاتی ہیں. یہاں صرف احمدی مسلمانوں کے بغض میں اندھے ہو کر دیواروں کو ٹکرے مار رہے ہو، اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پلے. ابھی آپ کریں بات جو کرنا چاہتے ہیں. بہت پرسوں افضل بڑائے صاحب نے خود یہی حرکت کی ہے. یہ تو کل تو چلیں 6 گھنٹے انہوں نے جو رونا کیا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اصل گستاخ یہ ہیں، اور جو کل 6 گھنٹے یہ روئے ہیں، جو بلاسفیمی کی اصل ڈیفینیشن ہے اس کی زد میں یہ افضل بڑائے صاحب خود آتے ہیں، جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا کسی معصوم کے اوپر بلاسفیمی کا. اور پرسوں بھی انہوں نے یہی حرکت کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو بلاسفیمی والا بلڈ کریں گے. افضل بڑائے صاحب بار بار کہہ رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کریں. مجھے لگتا ہے مولوی بھائی سن نہیں رہے، وہ کہیں اپنا احتساب کریں. کچھ مطالعہ میں مصروف ہے، شاید آواز نہیں آ رہی. میر صاحب نہیں میں سن رہا ہوں. میر صاحب بات یہ ہے، افضل صاحب نے پرسوں بھی. اچھا احمد بھائی بات سنیں، مولوی بھائی بات سنیں، انہیں تھوڑا موقع دیں. جی کرے بات. میر صاحب بات یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کے اپنے حوالے بھی ہم پڑھیں، میں تو پڑھتا نہیں ہوں، میرا تو وہ نیریٹو ہے ہی نہیں. دیکھیں نا، میں اس حد تک بیک فٹ پہ ہوں، اور جو مرضی ہے میں کروں. مولوی صاحب تو راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ٹویٹر تو جتیاں کھا کے ادھر آ گیا. اور یہ وہاں پہ جو بلاسمر جو مجھے تصویریں بھیج رہے تھے انبیاء کی اور سب کی انتہائی غلاظت والی، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں سپورٹ کر رہے تھے جب میں ان کے خلاف کیمپین چلا رہا تھا. تو مولوی صاحب میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ میرا نیریٹو ہی نہیں ہے. میں تو اس حد تک بیک فٹ پہ ہوں کہ جو جائز آپ کے ریفرنسز ہیں وہ بھی میں اپنی براٹ پہ الاؤ نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی آ کے حوالہ پڑھتا ہے، جیسے سیکر نے پڑھا فار ایگزامپل، تو آپ کے مرزا صاحب کا حوالہ پڑھنے کے اوپر لگا دیا ہے کہ جی جناب مرزا صاحب کی شاتمید ہو گئی ہے. تو مولوی صاحب اپنا بھی تو کوئی معیار دسو نا. مطلب ساڈے تے مرزا صاحب دے حوالے پڑھن دی بھی پابندی ہے، او دے وچ بھی مرزا صاحب دی گستاخی ہو رہی ہے. کوئی ایتھے کوئی سٹینڈرڈ ہے؟ کوئی مطلب واٹ از دا معیار کی ایتھے پھر؟ افضل بڑائے صاحب پرسوں امین صاحب گروپ چھڈیا ہے. کس وجہ تو چھڈیا سی تمہیں پتہ ہے، نو ورلڈ دا. اس تو بعد جڑی تسی تقریر کیتی ہے، وہ اپنی تقریر سن لو. تسی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین دے کس طرح دے الفاظ بولے نے. تسی سٹریٹ وے شاتمیت دی تقریر کیتی ہے، اوتھے کیڑی شاتمیت کر کے آئے سن؟ تھوڑا جا میں بار بار تمہیں توجہ دلا رہا ہوں، اپنا احتساب کرو. تسی جس لائن تے جا چکے ہو
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੇਵਾਦ ਲਾਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਬਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਤੇ ਮੂਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਤਮੀਤ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਿਕ ਜਜਵਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਮੇਜਿਨ ਦਾ ਅਨਇਮੇਜਿਨ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕਵੀ ਪਾਂਡੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਾ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਪੂਰਾ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। अच्छा ह्यूमन राइट्स ठहर जाए, अहमद भाई ठहर जाए, मैं ह्यूमन राइट्स बाद में पेश करते हैं। अच्छा अफजल वड़ैच साहब, आपने अपनी सारी गालीबाजी और अपनी शातमियत और गुस्ताखियों का नाम ये रखा है कि हम तो हवाला पढ़ रहे थे, ऐसा ही है ना? क्या आप हवाला पढ़ने के अलावा भी आपने कभी शातमियत, गुस्ताखी, गालीबाजी की है या नहीं? हमें ये बता दें ताकि आपके मौक़िफ़ हमें समझ आ जाए। नहीं, मैं पर्सनल तो मेरा ये नैरेटिव है ही नहीं। नो नहीं करते हैं आप गालीबाजी, मतलब आप वाकई वही अफजल वड़ैच हैं या कोई आपका क्लोन आया हुआ है यहाँ, ये जो अपनी ब्राड पर बैठकर गालियां देता रहा है दूसरे लोगों को और किसी अगर मैंने रिटेलिएट